مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جناب قاری ریحان فردوسی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور 15 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معزز و موقر مدرسہ دعوت الحق کے بانی و ناظم حافظ ساجد صاحب دامت برکاتہ، دیگر مہمان علماء کرام، سرپرست حضرات، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں اور بچیوں، آج ہم اس مدرسے کے سالانہ مسابقے میں شریک ہیں، حاضر ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ حضرت مفتی یاسین صاحب نے 15 منٹ کہا ہے، لیکن میری نظر سامنے گئی تو وہاں لکھا ہے برائے مہربانی خطیب حضرات اپنی بات 1:30 پر ختم کر دیں۔ تو ابھی تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹہ باقی ہے۔ اب اتنا اگر ہم تاثر پیش کریں گے تو کہنے والے کا بھی اور سننے والے کا بھی انتقال پرملال ہو جائے گا۔ میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ سب سے قابل مبارکباد کے لائق ہے وہ طلباء، وہ طالبات اور ان کے معلمین اور معلمات کہ جنہوں نے اپنی زبردست کارکردگی بشکل مسابقے کے ذریعے سے اس مختصر وقت کے اندر پیش کیے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی سادی بات نہیں ہے۔ ابھی جتنے سوالات یہاں سے بچوں اور بچیوں سے کیے گئے، اگر ہم سرپرستوں میں سے کسی کو اگر بلا کر کے یہاں کھڑے کر دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ ذرا آپ سوال کا جواب دیجیے، تو ظاہر ہے کہ ہم تارے دکھیں گے نا، ہم تارے دیکھنے لگ جائیں گے۔ مائک کے سامنے آ کر کے کچھ پڑھنا اور کچھ بولنا یہ آسان بات نہیں، یہ ہمارے معلم اور معلمات ان کا اخلاص ہے اور ان کی محنت ہے، ان کی توجہ ہے کہ انہوں نے اس مختصر سے وقت کے اندر یہ بچوں میں یہ فن اور ان بچوں کے اندر یہ جرأت اور ڈیرنگ پیدا کی، یہ قابل مبارکباد ہے۔ اور یہ مسابقات کا انعقاد کمپرمائز نہیں ہے، یہ مسابقے کا انعقاد یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کو اونچا اور نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ مسابقات اسی لیے ہوتے ہیں
کہ بچوں کے اندر سبقت کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو، اور ان مسابقات کے ذریعے سے بچوں کی حوصلہ افزائی انعامات کے ذریعے سے، اور بچے بیٹھے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، بچے اپنا پروگرام اور مسابقہ پیش کر رہے ہیں، اور ہم سرپرست حضرات اپنی دیگر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں بیٹھے۔ مسابقات کا مقصد یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جو بچہ جو بچی سال بھر وقت کی پابندی کرتا ہے، کرتی ہے، اور حاضری کی پابندی کرتا ہے، کرتی ہے، اور سبق کی پابندی کرتا ہے، کرتی ہے، اور مدرسے کے جو اصول نظام ہے اس کو فالو کرتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے، اور 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتی ہے، پڑھتا ہے، تو وہ طالب علم کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رزلٹ نمایاں ہوتا ہے۔ عام طور سے پورے مدرسے کے بچے پڑھتے ہیں، سب کا وہی نظام ہوتا ہے، وہی نصاب ہوتا ہے، وہی اساتذہ ہوتے ہیں، لیکن والدین اس بات کی طرف ذرا توجہ دیں کہ جو بچے، جن بچوں کے والدین بچوں کے اوپر نگرانی کرتے ہیں، مدرسہ پابندی سے بھیجتے ہیں، اور مدرسے کی کارکردگی کارگزاری لیتے رہتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے بچے نمایاں ہوتے ہیں۔ ورنہ پھر یہ شکایت ہوتی ہے کہ اتنے دن سے پڑھ رہا ہے بچہ آگے نہیں بڑھا، اور عام طور سے یہ جملہ وہی بولتے ہیں جو مدرسے کو ترجیح نہیں دیتے، اور مدرسے کو ترجیح دینے والے سرپرست حضرات وہ رزلٹ دیکھتے ہیں کہ ہاں ان کا رزلٹ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی مبارکباد میں ان طلبہ کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے سرپرستوں کو دیتا ہوں کہ بڑا اچھا کام، بڑا نیک کام، اور بڑا ہمت کا کام یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اب کوئی بچے کا اول دوم سوم نمبر اگر کسی وجہ سے نہیں آیا تو مایوس نہ، بلکہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ ابھی محنت کی مجھے بہت ضرورت ہے، اور سرپرست حضرات بھی اس طریقے اس کو دیکھے کہ ابھی میرے بچے کے لیے مجھے بہت محنت کرنا ہے۔ بعض سرپرست ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مدرسے والے تو کوئی انعام نہیں دیے نا، چل میں تو کوئی دلاوت ہوں۔ آپ ایسا انعام ٹرک بھر کے دے سکتے، وہ معنی نہیں رکھتا۔ جو انعام مدرسے سے، مکتب سے، اسکولوں سے، اور وہ اپنی محنت اور قابلیت کے بل بوتے پہ جو انعام لائے، وہ آپ کا 10,000 کا انعام وہ معنی نہیں رکھتا جو مدرسے سے دی ہوئی 10-20 روپے کی اور 100-200 کا انعام جو معنی رکھتا، کیونکہ یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اپنے بچے آگے بڑھیں۔ تو جو فکر یہاں پر کی جا رہی ہے یہ بہت مبارکباد کے لائق ہے۔ یہاں کے طلبہ، یہاں کے اساتذہ، یہاں کی معلمات، یہاں کی طالبات، اور یہاں کے علاقے کے لوگ، لیکن آج کا اتنا عظیم الشان مسابقہ یہاں ہے، جس تعداد میں یہاں افراد ہونا چاہیے اس تعداد میں یہاں لوگ جمع نہیں ہیں۔ لہذا جو چیز کی قدر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اٹھا لیتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، یہ بہتی گنگا ہے، یہ ہم لوگوں کے ذمے جو کام ہے سرپرستوں کے، اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو یہ گنگا کب بند ہو جائے گی ہمیں پتہ نہیں چلے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے حافظ ساجد صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کی جو خدمات ہے، آج میں نہیں، یہاں کے طلبہ اساتذہ نہیں، آج پورا شہر ان کو مانتا ہے۔ حافظ ساجد صاحب کا جو مشن ہے، جو مقصد ہے، قرآن کریم کو اس کے حق کے ساتھ پڑھنا، سب 3 چیزیں ہیں: ادائیگی، قواعد اور پختگی۔ یہ 3 چیزوں میں حافظ ساجد صاحب نے اپنی پوری جان ڈال دی۔ آج پورا گاؤں دعوت الحق کر رہا، اور واقعی میں یہ حق پر ہے جی۔ اور دعوت الحق کی تبلیغ آج جتنے مدارس اور جتنے مکاتب ہیں سب کرتے ہیں، جی ہاں سب کرتے ہیں، اور یہاں پر اپڈیٹنگ ہوتا ہے جی۔ ہمارے بچپن میں جب ہم مدرسہ پڑھتے تھے تو مغرب سے عشاء، اور انی بنی لو سنی
اور جاؤ گھر کو. لیکن حافظ صاحب کا جو طرز عمل ہے، اللہ اکبر، بہترین ایک انداز، ایک سیٹ اپ، ایک نظام اور کارکردگی کے ساتھ ایک رزلٹ کو لے کر کے حافظ صاحب چلے. حافظ صاحب کی سوچ اور حافظ صاحب کی فکریں ماشاءاللہ، ننھے ننھے بچے وہ قرآن کریم سے اپنے آپ کو اس طرح سے وابستہ کر رہے ہیں کہ ایسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر محلہ نہیں اور گاؤں نہیں بلکہ ڈسٹرکٹ چھوڑنا پڑتا تھا. پہلے وہ مدرسے ہوا کرتے تھے جنگلوں میں، جہاں پر گاڑیوں کے جانے کی بھی واندے. ایسے علاقے میں جا کر کے صحیح معنوں میں قرآن کریم کا علم، حدیث کا علم حاصل کیا جاتا تھا. اتنی دشواری ہوتی تھی جی، پھر وہاں اتنے حالات سے دوچار ہونا ہوتا تھا، جب جا کر کے بچے بہترین حافظ اور عالم بنتے تھے. لیکن یہ نوجوان علماء، نوجوان حفاظ، یہ خادمین قرآن کی یہ محنتیں ہیں کہ ہر گھر مکتب الحمدللہ جاری و ساری ہو گیا. اور صرف روایت ہی نہیں کہ مکتب شروع کر دیے بس اب وہ مولم جانے، مولمہ جانے، طلبہ جانے، طالبات جانے، بلکہ ایک منظم نظام کے ساتھ ایسے سال کے آخر میں مسابقہ ہوتا، امتحانات ہوتے، نتائج آتے اور اس طریقے سے بچے ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے. ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنا ہے کہ بھئی ایسے ادارے سے، ایسے شخص سے، ایسی تنظیم سے میں جڑوں اور میں کیا تعاون پیش کر سکتا ہوں، میں اپنے اندر اس کا فیصلہ کروں اور میں اس کو تعاون پہنچاؤں، میں اس کو فائدہ پہنچاؤں اور میں اس ادارے سے کسی نہ کسی درجے میں منسلک ہوں. بڑے بول سے کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا ہے، اس کے کارنامے اس کو بڑا بناتے ہیں. حافظ صاحب کے پاس نہ کوئی مضبوط پلیٹ فارم ہے، نہ کوئی بڑی مضبوط عمارت ہے اور نہ کوئی حکومت کا فنڈ ہے. میں سوچتا ہوں، بلکہ ہمارے اساتذہ میں یہ تذکرہ کرتا ہوں کہ آج مالیگاؤں شہر کے اندر جو اسکولیں ایسی ہیں جو بس برائے نام اسکول چل رہی ہے، یا جو کچھ مدارس یا کچھ مکاتب ایسے ہیں جو برائے نام چل رہے، جن کے پاس ایک سسٹم ہے، جن کے پاس عمارتیں ہیں لیکن خالی ہیں، وہ ایسے شخص کو دینا چاہیے، حافظ صاحب کو دینا چاہیے، تاکہ یہاں صرف دینیات تک محدود نہیں ہے بلکہ دینیات میں بھی اور تجوید میں بھی اور حفظ میں بھی. اب یہاں تک کی بات ہو گئی کہ اب ماشاءاللہ حافظ صاحب اور ان کے اساتذہ، ان کے اراکین، ان کے محبین آج یہ عالمیت کے اندر بھی جو مہارت اور جو مقام حاصل کر رہے ہیں، پورا شہر ان کی جو ہے تو تائید کر رہے ہیں، پورا شہر ان کو دعائیں دے رہے ہیں. جی ان کی کلاسیں دیکھو تو پھٹی چٹائی پر، وضو خانے میں، کسی کے مکان پر، یہاں چھت پر، اس طریقے سے میں سوچتا ہوں کہ اگر ان کو پورا ایک سیٹ اپ ملے، ایک بہترین مدرسہ ملے تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا. لیکن حافظ صاحب نے صرف جو محنت کی ہے وہ تعمیر نسل پر محنت کی ہے، تعمیر محل پر محنت نہیں کی. تعمیر محل پر اگر محنت ہوتی تو یہ کانچ کا مدرسہ بنا سکتے تھے. جی یہ سیمنٹ کا نہیں کہہ رہا ہوں، کانچ کا مدرسہ بنا سکتے تھے. یہ ایسے پاورفل ہے، اللہ نے ان کو بہت حکمتیں دی. اصل جو ہے دینداری سب سے بڑی مالداری. آج لوگ روپیہ پیسہ عزت شہرت کمانے کے چکر میں کیا کیا کما رہے پتہ نہیں، لیکن حافظ صاحب ماشاءاللہ دینداری کے ساتھ لگ کر کے، اور حافظ صاحب ماشاءاللہ بہترین کاروبار سنبھالنے والے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی حافظ صاحب کی پوری توجہ اپنی آخرت پر ہے، امت پر ہے، امت کے نونہالان پر ہے، اور بڑی لمبی چوڑی فہرست اور کام کاج حافظ صاحب کے جو ہے نمایاں ہیں، شہر جانتا ہے.
تو ایسے مخلص خادم قرآن کی ہم لوگوں کو ہر طرح سے ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کی بات ماننا چاہیے. پورے مہاراشٹر بلکہ ہندوستان میں کہوں گا کہ خادم القرآن حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانی کو کون نہیں جانتا. عام طور سے بڑوں کا جو زمانہ، بڑوں کا استقبال کا زمانہ سب دیکھتے ہیں جی، شروعات کا زمانہ کوئی نہیں دیکھتے. اور ہر بڑا پہلے چھوٹا ہوتا ہے، بعد اس کے کام اس کو بڑا بناتے ہیں جی. تو پورے ملک کے اندر آج ایک نام چلتا ہے اور وہ نام برانڈ ہے، غلام وستانی. جس طریقے سے پورے ملک کے اندر یہ نام برانڈ ہے، میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ سکتا ہوں، مالیگاؤں شہر کے اندر دعوت الحق حافظ ساجد صاحب یہ مالیگاؤں کا برانڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ذہانت دی ہے کہ ماشاءاللہ بچوں کے تعلق سے، اساتذہ کے تعلق سے، طالبات اور معلمات کے تعلق سے نئے نئے نظام بناتے رہتے، اور ایسا نظام بناتے کہ وہ نظام کارگر ہو، مفید ہو، مضر نہ ہو، آسان ہو. ہم لوگ خود حافظ صاحب کی تقلید کرتے ہیں، حافظ صاحب کے ادارے کی، حافظ صاحب کے کام کاج کی تقلید کرتے ہیں. میں بریلوی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، مالیگاؤں میں ہی رہتا ہوں میں. ہمارا علاقہ پورا ماشاءاللہ جھنڈے لگاؤ، چراغا کرو، پتہ نہیں کیا کیا کرو جی. شہید عبدالحمید کسمبا روڈ اقبال ڈابی مالیگاؤں سے میں آئے. ہمارے مدرسے کا مدرسہ حضرت اکرامہ، پورا علاقہ ہمارا جو ہے تو بریلیوں کا گڑھ ہے. جب ہم نے ادارہ شروع کیا تو وہاں کے لوگ گشت کرتے تھے کہ بچوں کو مت بھیجو، وہ درود اور فاتحہ کے لائق نہیں رہیں. گشت بولے تو ہمارے بھائی لوگ کا گشت، وہ ایسا بولتے تھے. لیکن بہت سارے مقامات پر حافظ ساجد صاحب سے رائے مشورہ اور ملاقات اور بہت ساری چیز ہم نے بھی ان سے سیکھی. محنت کریں. آج ان کے بچے، ان کے گھر کے بچے ہمارے یہاں جو ہے مدرسہ میں آتے. یا رسول اللہ مسجد، وہاں کے امام صاحب ہمارے یہاں آتے نظام دیکھنے کے لیے جی. اور وہاں کے ایسے افراد آتے کہ جن کو دیکھ کر کے وہاں پر مسائل کھڑے ہوتے. لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم کو اگر تجویز سے پڑھائیں گے، ابو جہل چھپ کے سنتا تھا جی. کیا سمجھے آپ قرآن کو؟ قرآن کریم کا حق اگر ہمارے بچے، ہمارا ادارہ اس کا حق ادا کرے گا. کسی گھر میں جہاں تجویز سے، کسی ادارے میں جہاں تجویز سے قرآن کریم کی خدمت انجام دی جاتی ہے، کبھی فاقے نہیں ہوں. یہ دعوت الحق کے سر پر یہ تاج ہے. ایسا نہیں کہ حافظ صاحب کی میں تعریف کر رہا ہوں. دیکھو جس کے اندر جو چیز دیکھو اس کو بیان کرو جی. یہ ہے اخلاص اور یہ اس کا حق ہے. تو ماشاءاللہ میں تو اس لائق نہیں، قابل نہیں، مجھے تو کچھ بولتے بھی نہیں آتا. لیکن حافظ صاحب کا حکم تھا کہ آپ آئیے اور آپ جو ہمارا کام چل رہا ہے اس کا تھوڑا کچھ تاثر پیش کریں. میں تو اتنا متاثر ہوں کہ بغیر کچھ دیکھے بھی میں بولتا ہوں. بس ایک بات یہی ہے کہ جو شخص ترقی کرتا ہے، جو ادارہ ترقی کرتا ہے، تو شیطان کو اجر نہیں ہوتا نا جی. شیطان تشکیل کرتا ہے، پھر طرح طرح کی شکایتیں، طرح طرح کی باتیں آتی ہے. اور کسی بھی طریقے سے جو شخص، جو طلبہ، جو اساتذہ، جو بچیاں اور معلمات ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ جا کر کے وہاں ایسی حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے. جی ہاں، ہم سمجھتے کہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں، ہم سمجھتے کہ ہم قرآن پڑھتے اور پہلی صف میں رہتے ہیں. لیکن یاد رکھنا، اگر ہمارے کسی جملے سے کسی ادارے کو، کسی عالم حافظ کو اگر ضرب پڑتی ہے اور ان کے نظام میں کچھ خلل پیدا ہوتا ہے، تو قرآن اور نماز پڑھ رہے ہوں، مفتیان سے مل لینا جائے. اپنے ذاتی اعمال وہ اپنے حد تک کے، لیکن ہماری وجہ سے کسی حافظ، کسی عالم اور کسی امام، کسی مؤذن اور کسی پڑھنے والے طالب علم کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. حدیث بھی ہے، قرآن سیکھو،
قرآن سکھاؤ جی، یا ان سے محبت کرنے والے بنو. اور ایک کیا ہے؟ 5 چیزیں ہیں. 5ویں مت بنو، ان کو تکلیف مت دو ورنہ انجام اچھا نہیں. تو ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی. حافظ صاحب جو ہے پورے دعوت الحق کے ناظم ہیں، بانی ہیں، محتمم ہیں، اور 6.5 لاکھ کے قریب یہ بچوں کو ہی حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے کہ بچوں کو انعامات دیں گے جی. 6.5 لاکھ روپے میں ایک دم اچھی گھنی آبادی بیچ بستی میں پلاٹ مل سکتا، وہ پلاٹ لے سکتے. لیکن حافظ صاحب صرف قرآن کی نسبت پر یہ خرچ کر رہے تاکہ امت کے بچوں کے اندر قرآن کا شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، اور ان کی زندگی قرآن کریم سے منسلک ہو، تاکہ آنے والے وقت میں جب ایسے مخلص خادم قرآن جب گزر جائیں گے دنیا سے تو یہ بچے جو ہے تو کھڑے ہوں گے، اور یہ بچے پھر امت کی ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالیں گے. پھر وقت کا کوئی امام ہوگا، کوئی خطیب ہوگا، کوئی مصنف ہوگا، کوئی مقرر ہوگا، کوئی مدرس ہوگا، کوئی خادم قرآن ہوگا. جیسی محنت ویسی برکت. اس لیے ماشاءاللہ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج یہ حافظ صاحب نے مجھ کو یہاں موقع دیا، مجھے بلایا. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ دل کی دعا ہے، بس یہی دل کی دعا ہے کہ دعوت الحق کو ایک اچھی لمبی چوڑی زمین ملے جہاں بہترین خوبصورت عمارت ہو، اور حافظ صاحب ایک پورے مینجمنٹ کے ساتھ چلے، اور حافظ صاحب کے نائبین پیدا ہو. میں اکثر یہ کہتا ہوں، آفتاب سر رحمت اللہ علیہ وہ اس دنیا سے گزر گئے، پورے مالیگاؤں کے اوپر ان کا احسان تھا، لیکن صرف ایک بات رہ گئی کہ آفتاب سر نے اپنا کوئی نمائندہ تیار نہیں کیا، نعم البدل تیار نہیں کیا. تو جو عثمانیہ اس وقت تھا آج وہ نہیں، تھوڑا کمزور ہو گیا. حالانکہ پھر بھی اس کی آج بھی وہ خدمات ہیں، لیکن وہ بھرپائی آج نہیں کر سکتے. تو حافظ ساجد صاحب ان کے ایسے نمائندے تیار رہے کہ حافظ صاحب کی حیاتی میں بھی اور ان کے بعد بھی دعوت الحق میں جو نظام آج ہے وہ قیامت تک بڑھے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ دعوت الحق ایک بہترین گاڑی ہے، اس کے 4 پہیے ہیں، جس کا پہلا پہیہ حافظ ساجد ہے، دوسرا پہیہ حافظ ابو لیث صاحب ہے، اور 2 پہیے ماشاءاللہ ایک مفتی یاسین صاحب اور مولوی عمیر نعمانی، اسٹیئرنگ مفتی ضمیر صاحب، اور اس طریقے سے جتنے اساتذہ ہیں یہ پوری گاڑی ہے جو ایک صحیح رخ پر چل رہی ہے. اور ماشاءاللہ حافظ صاحب کا طلبہ کو انعام دینے کا ایک مزاج ہے، اساتذہ کو انعام دینے کا، بلکہ اب تو پلاٹنگ شروع کر دی ہو جی. اور حافظ صاحب کی یہ کوشش ہے کہ بھئی رزلٹ آئے پتہ نہیں ہو کیا کیا آگے دیتے رہیں گے، اس کے لیے تب اس کی کوشش کرے. میں طلبہ سے بھی کہہ رہا ہوں، طالبات سے بھی کہہ رہا ہوں، معلمین سے بھی کہہ رہا ہوں، معلمات سے بھی کہہ رہا ہوں، اور یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں میں تو جانتا نہیں کون کیا ہے، لیکن اس بات کی امید ضرور ہے کہ جس کے جو ذمے کا کام ہے وہ اپنے ذمے کا کام پورا کریں گے انشاءاللہ. یہ نہیں بس لڑکوں کے بھیج دیے مدرسہ، اب حافظ جی سے پوچھو کیا نظام ہے، سب کے مفتی اسماعیل بنائیں گے اپنے کے. تو مفتی اسماعیل ایسے نہیں بنتے. حضرت مفتی صاحب کے بارے میں آتا جب ان کی طالب علمی کا زمانہ تھا تو وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر اس وقت تو لائٹ سب بند ہو جاتی تھی، سب پڑھائی ہو گئی، عشاء ہو گئی، سو جاؤ. مفتی صاحب کے بارے میں آتا کہ جہاں کی لائٹ چالو رہتی تھی، سرکاری جو لائٹ رہتی تھی چالو، وہاں جا کر کے وہ اپنی درسی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے. کوئی انسان ایسے ہی ترقی نہیں کرتا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ہوگا. سب کے جیسی محنت کریں گے تو سب کے جیسے بنیں گے، سب سے ہٹ کے محنت کریں گے تو سب سے ہٹ کے بنیں گے. صرف یہ نہیں حضرت بولے اتنے دعا کرنا ذرا، دعا تو ہوتی ہے، سب سے بہترین دعا وہ ہے کہ ہم خود اپنے حق میں کریں. آج یہ موبائل شریف ماشاءاللہ جتنے شریف تھے اب بدماش ہو گئے. آج موبائل کہاں کس کو وقت دینے دیتا ہے جی. اس کے لیے جو ہم کریں گے وہ ترقی مانی جائے گی.
تو تمام طلبہ اساتذہ اپنی محنت کو خوب یکسوئی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ کریں، جبکہ یہ دعوت الحق کی ابھی نئی نئی شاخ بنی، نئے نئے مدرسہ بنے، اور پرانے جو ان کے مدرسے ہیں دعوت الحق سے وہ ماشاءاللہ کہاں کے کہاں چلے گئے۔ ابھی میں سن رہا تھا طالبات نے جو قرآن پڑھی دل خوش ہو گیا۔ حافظ صاحب مجھے کارگزاری بتائے، ورنہ عورتوں کا قرآن پڑھنے کا جو پیٹرن مالیگاؤں میں یا اس کے باہر بھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس طریقے سے عورتوں کا قرآن پڑھنے کا انداز تھا۔ آج برا مت مانیے، جس انداز سے ان بچیوں نے قرآن پڑھی ہے نا، اگر یہ عالمہ حافظہ نہیں بھی بنی تو یہ امت کا قرآن صحیح کر سکتی۔ بس اسی چند باتوں پر میں اپنا بات کو مکمل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، مدرسے کو، یہاں کے ذمہ داران کو، یہاں کے منتظمین کو، اور حافظ ساجد کے تمام محبین کو، متوسلین کو جی، اور تمام طلبہ اساتذہ کو، معلمین معلمات کو اللہ تعالیٰ اسی طرح جوڑے رکھے اور اسی طرح ترقیات سے نوازتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ قاری صاحب کی ساری باتوں کا نچوڑ ایک شعر میں پیش کرنا چاہوں گا کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام ہمارا کام ہو جائے۔ اب قبل اس کے کہ انعامات